الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. یہ سورہ رعد کی آیت نمبر 4 تا 5 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی. یہ سورہ رعد کی آیت نمبر 4 تا 5 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: وَفِي الْأَرْضِ، اور زمین میں، قطع ٹکڑے ہیں، متجاورات ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے، وجنات اور باغات ہیں، من اعناب انگوروں کے، وزرع اور کھیتیاں ہیں، ونخیل اور کھجور کے درخت ہیں، کھجوریں ہیں، صنوان دو تنے والی، وغیر صنوان اور تنوں کے بغیر، یسقا بماء واحد ان کو سیراب کیا جاتا ہے ایک ہی پانی کے ساتھ. ان کو سیراب کیا جاتا ہے بماء واحد ایک ہی پانی کے ساتھ. وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ اور ہم فضیلت دیتے ہیں ان میں سے بعض کو بعض پر، فی الأکل کھانے میں. ان فی ذالک بے شک اس میں لآیات لقوم یعقلون
البتہ نشانیاں ہیں ایسی قوم کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے یعقلون جو عقل رکھتے ہیں، جو سمجھ رکھتے ہیں۔ وَإِن تَعْجَبْ، اور اگر آپ تعجب کریں، فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، سو تعجب کریں ان کی باتوں پر، أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا، کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ کیا ہم مٹی جب ہو جائیں گے، کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے، أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کیا بے شک البتہ نئی پیدائش میں پیدا کیے جائیں گے۔ اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، بربہم، اپنے رب کے ساتھ، وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ توق ہوں گے، فی اعناقہم، ان لوگوں کی گردنوں میں، وَأُولَئِكَ، اور یہی لوگ، اصحاب النار، جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ لوگ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ جل جلالہ نے سورہ رعد کی 1 تا 3 آیات کریمہ میں جو ان تلاوت کی ہوئی آیات سے پہلے آیات کریمہ گزری، ان میں آسمانوں کا تذکرہ فرمایا اور اپنی قدرت کی نشانیوں کا تذکرہ فرمایا۔ مثلاً اللہ نے فرمایا کہ آسمان کو بلند کرنے والا میں ہوں، اور فرمایا کہ بغیر ستونوں کے اپنی جگہ پر کھڑا کرنے والا میں ہوں، اور عرش پر قائم میں ہوں، سورج اور چاند کو اپنے تابع کرنے والا میں ہوں، اور فرمایا کہ سب کے سب معاملات کی تدبیر کرنے والا میں ہوں، اور فرمایا کہ زمین کو بچھانے والا میں ہوں، پہاڑوں کو، مضبوط پہاڑوں کو، ٹھوس پہاڑوں کو اپنی جگہ پر قائم کرنے والا میں ہوں، پتھروں سے چشمے، زمین سے چشمے، آسمان سے پانی، زمین سے پانی نکالنے والا میں ہوں۔ اللہ جل جلالہ نے فرمایا ہر طرح کے پھل پیدا کرنے والا میں ہوں، اور انہیں جوڑوں جوڑوں میں تقسیم کرنے والا میں ہوں، دن کو رات پر ڈھانپنے والا، رات کو دن پر ڈھانپنے والا میں ہوں۔ فرمایا کہ یہ ساری کی ساری نشانیاں ذکر فرمائی، آسمان سے متعلقہ، خلا سے متعلقہ، آسمان کی بلندیوں پر جو اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانیاں موجود ہیں، سورج چاند کی صورت میں اور دن اور رات کی صورت میں، اس سب کا ذکر فرمانے کے بعد اللہ جل جلالہ اب زمین کا تذکرہ فرما رہے تفصیل سے کہ زمین پر میں نے کیا پیدا کیا۔ فرمایا زمین کو بھی میں نے ہی بچھایا ہے، قطعاتن کی جمع ہے، قطعہ کہا جاتا ہے ٹکڑا، اور متجاورات، اس کا مجرد جارن ہے، جارن کہا جاتا ہے پڑوسی کو، متجاورات کہا جاتا ہے ملے جلے ہوئے، ملی جلی ہوئی چیزوں کو۔ تو فرمایا زمین میں ملے جلے ہوئے مختلف ٹکڑے ہیں، زمین کو میں نے بنایا ٹکڑوں کی صورت میں جو ملے جلے ہوئے ہیں، کہ آپ دیکھتے نہیں کہ ایک حصہ زمین کا دوسرے حصے کے ساتھ ملا ہوا، ایک کی قیمت کچھ اور، دوسرے کی قیمت کچھ اور، ایک کی پیداوار
اللہ نے ایک پر کچھ پیداوار لگائی، دوسرے کی کچھ پیداوار لگائی، ایک پر پیدا ہونے والی چیز کا ذائقہ کچھ اور، دوسری زمین کے ٹکڑے پہ پیدا ہونے والی چیز کا ذائقہ کچھ اور۔ تو اللہ رب العزت نے زمین کو ٹکڑوں کی صورت میں پیدا کیا اور ٹکڑوں کو آپس میں ملا دیا جو ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں۔ پھر میرے رب نے فرمایا کہ جس طرح اس مثال سے بتلانا چاہتے ہیں، جس طرح میں نے زمین کو مختلف ٹکڑے اور ان کی قیمتیں مختلف رکھ دی، پیداوار ان میں مختلف رکھ دی، اسی طرح تمام کی تمام انسانیت ایک باپ اور ایک ماں سے پیدا ہونے والی، یعنی پوری اور کائنات کے لوگوں کا ایک باپ ایک ماں جن سے ان کی شروعات شروع ہوئی وہ ایک ہی ہے، آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام۔ لیکن آپ دیکھیں گے ان سارے اولادوں کے مزاج مختلف، کوئی گرم طبیعت والا، کوئی نرم طبیعت والا، کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی عربی ہے، کوئی اجمی ہے، کوئی جو ہے جھگڑالو ہے، کوئی نرم گو ہے۔ ہر طرح کے مزاج کے لوگ اللہ کے اس دھرتی پہ تمہیں ملیں گے، جبکہ سب کا باپ ایک ہے، سب کی ماں ایک ہے، لیکن ان کے اولادوں کے مزاج یہ مختلف ہیں۔ اللہ نے مختلف مزاج کیوں بنائے؟ تاکہ تم ایک دوسرے کے مزاج کو دیکھ کر صبر اور شکر کے ساتھ، صبر اور تحمل کے ساتھ زندگی بسر کر سکو، رب کے حکموں کو سامنے رکھتے ہوئے۔ تو جس طرح زمین کے ٹکڑے اس کی رنگت مختلف ہے اور اس پر پیداوار کے مختلف چیزیں ان پر پیدا ہونے والی ہیں، ان کے رنگ الگ الگ ہیں، ان کے ذائقے الگ الگ ہیں، اسی طرح انسانوں کے مزاج الگ الگ ہیں۔ کسی زمین پر رہنے والے گورے ہیں، کسی زمین پر رہنے والے کالے ہیں، کسی زمین پر رہنے والے ملے جلے ہوئے رنگ والے ہیں۔ تو یہ سب اللہ کی پیداوار ہے، اور اللہ رب العزت کی قدرت سے، حکم سے ان سب چیزوں میں حسن یا ان سب چیزوں سے حسن چھین لیا گیا۔ حسن کے بغیر چیزیں، انسان ہیں یا زمین ہے یا پھل ہے یا فروٹ ہے، ہر چیز میں اللہ رب العزت نے ذائقے مختلف رکھے، رنگ مختلف رکھے، مزاج مختلف رکھے۔ تو میرا اللہ نے فرمایا کہ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ، اللہ وہ ہے جو باغات جس نے پیدا کیے انگوروں کے۔ اعناب عنبن کی جمع ہے، عنب کہا جاتا ہے انگور کو، تو انگور کے باغات پیدا کرنے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ وَزَرْعٌ، کھیتیاں پیدا کرنے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ وَنَخِيلٌ، کھجور، آپ ہزاروں قسم کی کھجوریں ہیں، ہزاروں قسم کی کھجوریں ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کھجور کے درخت بعض ایسے ہیں جن کی جڑ ایک ہے لیکن اوپر سے تنے جدا جدا ہیں، بعض ایسے ہیں جن کی جڑ ایک ہے لیکن تنا بھی ایک ہے، جن کے تنے جدا جدا تھے ان پر بھی اللہ پھل لگا رہا ہے، اور جن کا تنا ایک ہے اللہ اس پر بھی پھل لگا رہا ہے۔ تو اللہ نے اس کا ذکر فرمایا وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ غَيْرُ صِنْوَانٍ، کہ مختلف جدا جدا تنے والی، ایک سے زائد تنے والی کھجوریں اور بغیر تنے والی کھجوریں، ایک ہی تنا رکھنے والی کھجوریں، یہ سب اللہ نے پیدا کی۔ فرمایا اب ان کھجوروں کو ایک ہی پانی لگتا ہے، اِسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ، ایک ہی پانی لگتا ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کھجوریں جتنا ہیں اور بہت سارے باغات ہیں، ان سارے باغات اور کھجوریں ان سب کے آپ دیکھیں گے کسی کی موٹائی زیادہ بنائی، کسی کی موٹائی کم بنائی، کسی کی لمبائی زیادہ بنائی، کسی کی لمبائی کم بنائی، کسی کا رنگ کیسا بنایا، کسی کا رنگ کیسا بنایا، کوئی زیادہ میٹھی کوئی کم میٹھی، کوئی جو ہے کڑوی ہے کوئی میٹھی ہے، مختلف پھل اللہ نے اسی طرح ان درختوں سے پیدا کیے، جبکہ پانی سب کو ایک ہی لگتا ہے، پانی جب سب کو ایک ہی لگتا ہے اور ایک ہی زمین کے ٹکڑے پر وہ موجود ہے، لیکن آپ دیکھیں گے رنگ مختلف، ذائقے مختلف۔ یہ سب ذائقے بدلنے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی ہے۔ یہ رنگت بدلنے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی ہے۔ یہ اس کی موٹائی اور لمبائی میں تبدیلی پیدا کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی ہے۔ ایک سے زائد تنوں کی صورت میں درخت پیدا کرنے والی ذات، اور بغیر تنوں کے ایک ہی تنے، مختلف تنوں کے بجائے ایک ہی تنا کی صورت میں درخت پیدا کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی ہے۔ تو میرے رب نے فرمایا وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، ہم فضیلت دیتے ہیں ان میں سے بعض کو بعض پر کھانے میں۔
آپ دیکھتے ہیں کہ زمین پر پیداوار ہو رہی ہے، لیکن کسی پیداوار کی موٹائی زیادہ ہے، کسی پیداوار کی کم ہے، کوئی کڑوی ہے، کوئی میٹھی ہے، کسی کا دانہ موٹا ہے، کسی کا دانہ باریک ہے، کسی کی رنگت کیسی ہے، کسی کی رنگت کیسی ہے، تو ایک دوسرے پر فضیلت دینے والے ہم ہیں۔ کسی کو موٹا بنا دیا، کسی کو باریک بنا دیا، کسی کے زمین کے ٹکڑے پہ پیداوار کو زیادہ کر دیا، کسی کی پیداوار کو کم کر دیا، یہ سب کچھ فرق دینے والی ذات میں ہوں۔ یا اللہ فرمایا ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں ایسی قوم کے لیے جو عقل رکھے۔ اب اللہ کی ان قدرت کی نشانیوں میں غور کرو تو تمہیں اللہ نظر آئے گا۔ آسمان پہ تم نے غور کیا، تمہارے سامنے اللہ نے آسمانوں کا تذکرہ فرمایا اور سورج چاند کا تذکرہ فرمایا، ستارے سیاروں کا تذکرہ فرمایا، گرمی سردی کا تذکرہ فرمایا، دن رات کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ نے فرمایا جس میں عقل ہے، شعور ہے، وہ ذرا علم غور کرے تو اسے اللہ نظر آئے گا۔ آسمانوں میں اللہ نظر آئے گا، سورج میں اللہ نظر آئے گا، چاند میں اللہ نظر آئے گا، طوفانوں میں، ہواؤں میں، ندی چشموں میں، دریاؤں میں، پہاڑوں میں، زمین میں، سمندروں میں، ہر چیز میں تمہیں اللہ نظر آئے گا کہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں سب چیزوں میں موجود ہے، اور اللہ کا حکم سے نظام کائنات چل رہا ہے، جس میں ذرا سی بھی عقل ہوگی، شعور ہوگا، اور وہ غور کرے گا تو وہ اللہ پر ایمان لانے پر مجبور ہوگا اور معصیت الہی سے بچنے کی کوشش کرے گا۔ اب میرے رب نے دوسری آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا وَإِن تَعْجَبْ، اگر آپ تعجب کریں، فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، ان کافروں کی باتوں پر کہ یہ کافر لوگ کہا کرتے ہیں اِذَا كُنَّا تُرَابًا، کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے، اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، ایک نئی پیدائش میں پیدا ہمیں کون کرے گا؟ ہم جب مٹی ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مختلف قول ملتے ہیں، ابو جہل آیا یا عاص بن وائل آیا، تو ان میں سے کوئی ایک آیا اور کوئی بوسیدہ قسم کی کھوپڑی تھی، اسے رومال میں رکھا ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گیا، اور وہاں پر کافر لوگ بھی بیٹھے تھے، مسلمان بھی بیٹھے تھے، اور سب کے سب لوگ وہاں پر موجود تھے، مجلس قائم تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اس نے رومال کو کھولا، اور کھولنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کھوپڑی کو پیش کر دی اور فرمایا کہ اس نے کہا کہ ہاتھ لگاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھوپڑی کو ہاتھ لگایا تو وہ جھڑنا شروع ہو گئی، مٹی اس کی جھڑنا شروع ہو گئی، تو ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اس کے بوسیدہ کھوپڑی کے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر وہ کہنے لگا کہ یہ بتاؤ مجھے، جب ہم اس طرح مٹی بن جائیں گے تو ہمیں کون زندہ کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ زندہ کرے گا۔ وہ ٹھا ٹھا کرنے لگا، اونچی آواز سے ہنسنے لگا، اور خوب اس نے مذاق اڑایا اور ہنسا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بات پر کہ ہم سے یہ کرا کہ جب اس طرح مٹی ہو گئی تو ہمیں کون اللہ پیدا کرے گا؟ کیسے ممکن ہے کہ اللہ ہمیں پیدا کرے؟ یعنی اس کا اعتراض تھا، اور اس اعتراض پر استہزاء اٹھایا، جس پر اسے یقین نہیں تھا کہ موت کے بعد زندگی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت قرآن مجید میں جگہ جگہ ان کے باتوں کا تذکرہ بھی فرمایا اور جواب بھی دیا۔ فرمایا اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کون اٹھائے گا، ہم کس طرح زندہ کیے جائیں گے، یہ لوگ یہ کہتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، جب ہم مٹی ہو جائیں گے، بعید ہے کہ ہم دوبارہ لٹائے جائیں۔ ہیہات ہیہات لما توعدون، جو ہے ہیہات ہیہات لما توعدون، کہ جس کا تم وعدہ کرتے ہو ہم سے بہت بعید ہے اس یہ بات کہ جس کا وعدہ تم کر رہے ہو کہ جب مٹی ہو جائیں گے تو ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے، ایسا ناممکن ہے، بہت مشکل ہے۔ تو یہ لوگ کہنے لگے، تو اللہ نے جواب دیا جب تم کچھ بھی نہ تھے، تم ایک ناپاک قطرہ تھے، تو اس ناپاک قطرے سے میں نے تمہیں پیدا کر دیا۔ تو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، جس نے تمہیں ناپاک قطرے سے تمہیں پیدا کر دیا، اس کے لیے مٹی اور ریزہ ہو جانے کے بعد تمہیں دوبارہ سے پیدا کرنا نئی پیدائش میں، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ تو وہ ہے جس نے سبز درخت سے آگ کو پیدا کر دیا۔
الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا۔ سورہ یاسین میں اس کا تذکرہ ہے۔ عرب کا اندر ایک درخت پایا جاتا ہے جس کو مرخ کہا جاتا ہے یا اسے کلا کہا جاتا ہے، اس نام کا ایک درخت ہے اور وہ سبز ہے۔ عرب کے لوگ جب سفر کیا کرتے تو دور دراز کا تو اس کی لکڑیاں تازہ لے لیا کرتے، ان لکڑیوں کو آپس میں رگڑتے تو اس سے آگ پیدا ہوتی، تو وہ سفر میں جب ہوتے، جب آگ میں جلانا مقصود ہوتی تو ان سبز لکڑیوں کو آپس میں رگڑتے تو اس سے آگ نکل جاتی۔ اب یہ بہت ناممکن بات ہے بظاہر کہ درخت لکڑی کے اندر سے آگ نکل آئے۔ اللہ نے تمہیں آج بھی دنیا میں دکھایا کہ اس لکڑی سے آگ نکلتی ہے، آپس میں رگڑا جائے تو آگ نکلتی ہے۔ جو اللہ سبز درخت سے آگ کو پیدا کر رہا ہے، آگ نکال رہا ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے تمہیں دوبارہ پیدا کرنا؟ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے تمہیں دوبارہ پیدا کرنا۔ تو یہ جو تمہارا اعتراض ہے کہ اللہ کیسے پیدا کرے گا ہمیں جب ہم مٹی ہو جائیں گے، یہ تمہارا بے جا اعتراض ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو ان لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اعتراض اٹھایا، یہ مذاق اڑایا کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے کہ کون ہے جو ہمیں نئی پیدائش میں زندہ کرے گا؟ اولئک الذین کفروا بربہم، یہ ایسے کافر ہیں کہ انہوں نے اپنے رب کا انکار کیا، کل قیامت کے دن میرا رب ان کو سزا دے گا۔ جو اللہ کا انکار کرنے والے ہیں، جو موت کے بعد کی زندگی کا انکار کرنے والے ہیں، کیا سزا دے گا؟ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ، کل قیامت کے دن جہنم میں ان لوگوں کی گردنوں میں توق ہوں گے، اور فرمایا وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ لوگ جہنم میں جائیں گے، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے، کبھی بھی انہیں جہنم سے نہیں نکالا جائے گا۔ تو جہنم کے اندر آگ میں ہوں گے۔ آج دنیا کے آگ جو تم استعمال کرتے ہو اپنی ضروریات کے لیے، جو استعمال ہوتا ہے لوہے کو پگھلانے کے لیے، جو استعمال ہوتا ہے شیشے کو پگھلانے کے لیے، جو استعمال ہوتا ہے کھانے پینے کو پکانے کے لیے، مختلف ضروریات میں آپ جو ہے آگ کا استعمال کرتے ہو، یہ آگ جو دنیا کی آگ ہے جہنم کی آگ سے 69 گنا کم ہے، یعنی 69 گنا جہنم کی آگ اس سے زیادہ شدت رکھتی ہے، پکڑ رکھتی ہے، گرفت رکھتی ہے اور جلانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اللہ نے 69 گنا آگ جہنم میں رکھی، 1% آگ تمہیں دنیا میں دی۔ اب یہ آگ جو ہے لوہے کو بھی پگھلا رہی، تانبے کو بھی پگھلا رہی، سونے کو بھی پگھلا رہی، انسان کو بھی جلا رہی، جھلسا رہی، اور جو ہے درختوں کو جلا رہی، جھلسا رہی۔ تو یہ آگ سے آپ کتنے کام لے رہے ہو، جس چیز کو چاہو اس سے جلا سکتے ہو۔ آپ اندازہ کیجئے اس آگ کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، انسان اس کو چھوئے تو جل جائے، کہ ہم جہنم کی آگ کو کس طرح برداشت کریں گے؟ جب